علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑے پاکستان کی سیاست کے دو بڑے کھلاڑی پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے متعلق اب سوال ہے کہ وہ باہر جائیں گے یا وہ پاکستان میں رہیں گے، چھٹیاں منانے جائیں گے یا پھر اپنی ریٹائرمنٹ تک پاکستان میں رہیں گے۔ ستمبر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ستمبر سے پہلے 21 دن جو کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں، یعنی سوموار سے، وہ بڑے ستمبر ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب کی نیندیں پہلے ہی اڑی ہوئی ہیں، مگر اب وہ نہ دن کو سو پائیں گے نہ رات کو، کیونکہ حالات اس طرف جانے والے ہیں اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے خطابات میں اب صلح کے پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں گزارش کیا تھا نا کہ جو باقی عمران خان صاحب کے کھانے تھے نا وہ 20 ستمبر میں خالی ہو جائیں گے۔ وہاں سے بھی اب عمران خان صاحب کو کوئی رعایت یا کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا۔ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، انکشافات، اسکینڈلز ایسے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں، پورا کا پورا ٹبر ہی فراڈیوں کا ہے، فراڈیا۔ کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، ان کے متعلق اینٹی کرپشن کا دعویٰ ہے، ان کا الزام ہے، ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو الزام جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ بھی کوئی بہت بڑا فراڈ کر گئی ہیں۔ کوئی 5000 سے زیادہ کینالز زمین جو ہے وہ 5261 کینال زمین لیا میں 13 کروڑ میں انہوں نے خریدی ہے۔ یہ زمین اینٹی کرپشن کا خیال ہے کہ یہ زمین اربوں روپے کی ہے، اور صرف انہوں نے 13 کروڑ روپے میں خریدی ہے، اور جال سازی کے ذریعے، اور یہ زمین دھوکہ دہی کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خریدی ہے۔ 6 ارب روپے کی مالیت اینٹی کرپشن کا خیال ہے۔ پتہ نہیں مطلب وہ لیا، وہ جہاں زمین خریدی گئی ہے، میں نے علاقہ وہ چپا دیکھا ہوا ہے، گریٹر تھل کینال وہاں سے گزر رہا ہے۔ جب گریٹر تھل کینال بن رہا تھا مشرف کے زمانے میں تو میں اس کے اوپر سٹوری کرنے گیا تھا، کیونکہ سندھ کو اس پر اعتراضات تھے، تو میں رپورٹ کرنے گیا تھا۔ چشمہ جلم لنک کینال سے نکلتا ہے، اور وہ پورا ریگستان جو ہے لئے کا تھل، اس کو آباد کرنا تھا، تو وہاں جو تھل کی زمینیں ہیں وہ اس کے اوپر آباد ہونی ہے۔ تو اسٹوری کے مطابق گریٹر تھل کینال کے لیے جو ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی تھی، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے زمین سستی خریدی ہے۔ اب جو ان کے الزامات ہیں اینٹی کرپشن کے، وہ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی فراڈ ہوا ہے، بہت بڑا فراڈ، اب بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے یہاں پر عدالتوں میں تو اس طرح کا معاملہ، ایون پرویز الہی صاحب کے معاملات گئے تو عدالتوں نے 1 منٹ سے پہلے ان کو بری کر دیا۔ بلکہ پرویز الہی سے یاد آیا کہ پرویز الہی صاحب کل رات تکلیف، ان کو دل کی تکلیف کی شکایت تھی ان کو، تو ان کو ہسپتال لایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا چیک اپ ہوا، سارا کچھ نارمل تھا، تو پھر واپس جیل منتقل کر دیا گیا، ان کو زیادہ دیر ہسپتال نہیں رکھا گیا۔ عدالتوں نے کہا بری ہو گئے، لیکن پڑے ہوئے پرویز الہی صاحب۔ میرے ایک دوست ہیں، میں آپ کو پرویز الہی صاحب کا قصہ سناتا ہوں، پھر ادھر آتا ہوں۔ ستمبر میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور ایسی صورتحال پاکستان میں آتی رہتی ہے، کیونکہ بڑے عہدوں سے لوگ جب رخصت کر جائیں تو پھر سیاسی صورتحال جو ہوتی ہے، جو کہیں نہ کہیں معاملات پھنسے ہوتے ہیں، وہ پھر ظاہر پھنسے رہ جاتے ہیں، وہ پھر کھل جاتے ہیں، پھنسے نہیں رہتے مزید۔ تو پرویز الہی صاحب جس دن گرفتار ہوئے، میں نے پہلے میرا خیال ہے واقعہ سنایا ہے، وہاں جب گزر ہوا ہمارا تو میں اور گور بٹ صاحب تھے، ہم آ رہے تھے کہیں سے، پتہ چلا جی یہ ہو گیا، ہم چلے گئے ادھر، گرفتار ہو گئے پرویز الہی۔ تو گھر کے باہر میڈیا والے کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ پرویز الہی صاحب کے چاہنے والے صحافی تھے، ان سے میرے دوست ہیں، وہ نام نہیں لینا مناسب، میں نے ان سے پوچھا تو ہنسنے لگے، انہوں نے کہا نہیں سارے معاملات طے ہو گئے نا بھائی، ہم نے سارا کچھ طے کر کے گرفتاری ایک پلان کے تحت دی ہے۔ پرویز الہی صاحب آئندہ چند دنوں کے بعد سامنے آ جائیں گے، پرویز الہی صاحب کو سارا رعایتیں مل جائیں گی، ہر چیز، تو وہ سارا کچھ پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے ہیرو بننا تھا، ان کو ہیرو بنایا گیا ہے، اب انہوں نے گرفتاری دی ہے، اور پھر پرویز الہی صاحب باہر آئیں گے اور ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں، تو اپنے خاندان کے ساتھ، شجاعت سنگھ کے ساتھ، ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور معاملات بس سب پھر خوشی رہنے لگیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو اپریل 2022 کے بعد جو سیاسی زندگی ملی ہے وہ پرویز الہی صاحب نے دی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اس قابل کیا کہ وہ جتھے بھی بنائے، انہوں نے اس قابل کیا کہ وہ GHQ پر اور کور کمانڈر ہاؤس پر اور شہداء کے یادگاروں پر حملے بھی کروائیں۔ لہذا پرویز الہی، اگر عمران خان مجرم ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، تو پرویز الہی ان کے ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان صاحب کے جرائم کے، ان کو مکتی یا ان کو معافی نہیں ملنی۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب دیکھیں، آپ ہسپتال آئے
عموماً سیاستدان جب بیمار ہوتے ہیں اسپتال آتے ہیں تو کچھ دن تو ڈاکٹر ان کے نکلوا ہی دیتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب کہ پنجاب کے بیوروکریسی میں، پنجاب کے سسٹم میں، پنجاب کے اسپتالوں میں، پنجاب کی ایلیٹ میں، اشرافیہ میں جتنے ان کی تعلقات اور یاری دوستیاں ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو اسپتال میں کچھ دن رکھا جاتا. نہیں رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میرے دوست جب میرے یہ ولاگ سنیں گے تو ان کو بات یاد آ جائے گی کہ میں نے ان کو کیا گزارش کی تھی کہ ایسا نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کے لیے کہیں بھی سافٹ کارنر نہیں ہے. اب وہ پرویز الہی نہیں رہے جو کہتے ہیں کہ جی میرا فوج کے ساتھ پرانا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر رکھی ہے، بگاڑ دی ہے. اصل بات یہ ہے. تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب کو عدالتیں بری کر دیتی ہیں لیکن جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور عدالتوں میں بھی جس طرح بریتیں ہو رہی ہیں وہ بذات خود بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو جی ان کی بہن جو ہیں عظمیٰ خان اور ان کے خاوند جو ہے عہد مجید، انہوں نے یہ جال سازی کی ہے. اب یہ عظمیٰ خان کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. مسلم لیگ نون کا دور حکومت تھا اور اس میں ایک واقعہ آپ نے رپورٹ کیا اپنا سنا ہوگا. اس وقت میڈیا پہ سارا دن وہ پھٹے لگتے رہے، اسکرینیں لال تھیں. عمران خان صاحب کی بہن کو مریم نواز کی گارڈوں کی گاڑی نے، سیکورٹی کی گارڈ نے ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے، سمیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پریس کانفرنسز ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بھی اس وقت 92 میں کام کر رہا تھا، رپورٹ کر رہا تھا وہاں سے. میری ڈیوٹی لگ گئی، میں چلا گیا عظمیٰ خان کے گھر، عمران خان صاحب کے گھر کے بالکل سامنے نہر کے اس پار. وہاں ہم گئے، پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ ان کا گھر تھا. اپنا مریم نواز کی گاڑی تھی. ہم گلبرگ میں زولائی روڈ سے اندر گلیوں میں ہم کہیں جا رہے تھے. وہ اپنے کسی مرشد کے پاس جایا کرتی تھی، جمعے کا دن ہے اور روزے تھے. پتہ چلا بات کیا ہے، مطلب وہ سارا ان کے انٹرویوز وغیرہ کر لیے. تو میں نے کسی سورس سے پوچھا کہ یار یہ کس جگہ واقعہ ہوا. انہوں نے مجھے جگہ بتا دی. میں وہاں چلا گیا. میں نے وہاں جا کے پتہ کیا کہ جی یہاں واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہوا ہے. تو میں نے کہا گھر کس کا ہے؟ تو انہوں نے جس شخص کا نام لیا وہ شخص آصف زرداری صاحب کے مینیجر. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اس گھر کے اندر کوئی سیکورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت آئی تھیں اور اس دوران انہوں نے گزرنا تھا. یہ سیکورٹی کا ڈالا ان کے آگے آ گیا تاکہ ان کو اندر گزار دیا جائے. سیکورٹی والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ سڑک کے سیدھا یہ جا رہی ہیں، یہاں سے سامنے سے سیکورٹی آ رہی تھی اور شخصیت کی، اور یوں اندر جانا تھا. تو انہوں نے یہاں روکا ہے اور روک کر ان کو اندر گزار کر چلے گئے چھوڑ کے. میں نے ادھر ادھر فون گھمائے. میں کہ یار یہ کس کا گھر ہے، کون صاحب ہے یا کون آیا تھا؟ پھر وہاں پہ جو سیکورٹی والے تھے اس گھر کے، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی فریال تالپور صاحب آئی تھی. تو میں نے کہا یہ واقعہ اس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے. ان کی گاڑی تھی اور وہ جب یہ گاڑیاں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو وہ خاتون اتر کر اندر آ گئی. انہوں نے کہا جی کون ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ جی میڈم آئی ہیں. اور وہ میڈم آئی ہیں، انہوں نے سمجھا مریم نواز آئی ہیں. تو انہوں نے مریم نواز کو خط بھی لکھ دیا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا سارا دن آسمان. پھر میں نے جا کر وہ خبر بریک کی کہ فریال تالپور کی گاڑی تھی، مریم نواز کی گاڑی نہیں تھی. تو یہ عظمیٰ خان صاحب ہیں عمران خان صاحب کے. اب عمران خان صاحب نے کل کے خطاب میں کہا ہے کہ جی میری بہنوں کے اوپر بھی مقدمات بن رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کے اوپر تو کئی ایسے مقدمات بنے ہوئے ہیں کرپشن کے، توشہ خانہ کے اور بھی بہت سے. علیمہ خان کے اوپر مقدمہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں ان کے چیزیں سامنے آئی تھیں. ان کی نیو جرسی میں پراپرٹیز تھیں وہ سامنے آئیں. ثاقب نثاری انصاف نے انہوں نے ٹیکس چوری کیا تھا، انہوں نے چیزیں چھپائی تھیں، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا ہوتا، لیکن ثاقب نثاری انصاف میں بری ہو گئی تھی. تو یہ ہو گیا تھا سارا کچھ. تو اب جو آگے میں چلتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے 21 دن خان صاحب نے کہا کہ جی میرے خلاف ڈھونڈے جا رہے ہیں اپنا وعدہ معاف گواہ، میرے خلاف اس میں ملٹری کورٹس میں میرا کورٹ مارشل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ان کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی. 2 سے 3 ہفتے، اس سے زیادہ نہیں. عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف 2 سے 3 ہفتوں میں بڑی کارروائی ہوگی. ان کو بھی یقین ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو 21 دن وہ کل سے شروع ہو جائیں گے. 21 دن، 3 ہفتے 21 دن بنتے ہیں نا. تو 21 دن عمران خان صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان 21 دنوں میں عمران خان صاحب یا کوٹ لکھپت میں ہوں گے یا اڈیالہ میں ہوں گے. اہلیت کا معاملہ بھی ان 21 دنوں کے اندر طے ہو جاتا ہے، اس کے آگے جائے گا، دیکھتے ہیں. لیکن اب جو اس سے آگے ہے کہ عمران خان صاحب اپنے خطابات میں
وہ جو معافیاں مانگ رہے ہیں، صلح کے پیغام بھیج رہے ہیں حکومت کو، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کی اکڑ نکل گئی ہے؟ کیوں وہ گھٹنوں کے بل جھک گئے ہیں؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے نا۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ آصف زرداری صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، ڈیرے جمائے ہوئے تھے، اور لاہور سے آج شام کو وہ چلے گئے ہیں دبئی۔ جہانگیر ترین صاحب وہ بھی لندن پہنچ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کے امکانات ہیں۔ آصف زرداری صاحب کا شیڈیول اس طرح نہیں تھا، تو اب وہ ظاہر وہیں رہیں گے، شاید لندن تک سفر نہ کریں، ہو سکتا ہے لندن چلے جائیں، لیکن بہرحال دبئی جا کر کافی سارے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر وہ اس طرح کھل کر شاید نہ کر سکتے ہوں، تو وہ دبئی سے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے جہانگیر ترین، آصف زرداری، یہ تینوں مل کر کوئی نیا گیم پلان کرے، ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے والی بات ہے۔ تو یہ دو بڑے تو چلے گئے، تیسرے بڑے کے متعلق سوال اٹھ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک انفارمیشن ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ویکیشنز منانے، چھٹیاں منانے بیرون ملک نہیں جا رہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس باقی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں آج 11 جون ہے، تو جولائی، اگست، ستمبر، تو 3 مہینے چیف جسٹس صاحب کے پاس ٹوٹل، کیونکہ انہی دنوں میں ریٹائرمنٹ ہوگی 15-16 کو، تو 3 مہینے ان کے پاس ہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہونے جاتے ہیں وہ آخری دن کوشش کرتے ہیں کہ یار لمبی چھٹی لے کے نا سکون کریں، اپنے باقی ریٹائرمنٹ کے پلان بنائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو کچھ یاروں دوستوں نے مشورہ دیا کہ باہر چلے جائیں، حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر جس طرح کے آپ نے مقدمات کھولے ہوئے ہیں اور جس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، بہتر ہے باہر جا کر سکون کریں، چھٹیاں منائیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب بقول قیوم صدیقی اور مطیع اللہ جان کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ اسی خوف سے چھٹیاں منانے باہر نہیں گئے یا کسی کانفرنس پر باہر نہیں گئے، کیونکہ چیف جسٹس صاحبان کو بلایا جاتا ہے، مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں اس طرح کی، اپنے جوڈیشل کانفرنسز، انٹرنیشنل فورمز بلاتے ہیں، تو وہاں اسی خوف کے مارے نہیں گئے کہ اگر میں چلا گیا تو پیچھے قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور کئی ایسے معاملات ہیں جن کو وہ پھر اپنے حساب سے چلائیں گے، یعنی ان کا حساب کتاب ختم۔ انصاف تو ظاہر ہے جو کچھ جس طرح یہ آئین کے اوپر جس طرح چیف جسٹس صاحب چل رہے ہیں سب کو پتہ ہی ہے، تو کئی معاملات آئین کے مطابق نہ چلنے شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے معاملات نے تو چلنا ہوتا ہے۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو کچھ یاروں دوستوں نے مشورہ دیا کہ جی باہر جائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں جا رہا ویکیشن منانے، ان کے خاندان کے دوسرے لوگ چلے جائیں گے باہر، وہ نہیں جا رہے، چیف جسٹس صاحب یہیں پر ہیں پاکستان میں، وہ نہیں جا رہے۔ لیکن کب تک؟ ستمبر میں نے جیسے کہا کہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ستمبر میں ہی 9 ستمبر کو صدر مملکت عارف علوی ریٹائر ہو رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کو چوہا رپورٹ بھی دیتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی کرتے رہے، کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس سے ناراضگی چل رہی ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کی انہوں نے مذمت کی تھی، اس پر عمران خان صاحب کا انہوں نے جو پروپیگنڈا تھا اس کو ایکو نہیں کیا تھا، اس کو نہیں بیک کیا تھا یا اس کو آگے بڑھایا نہیں تھا، تو لہٰذا وہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود صدر علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی وفا نبھائی، حلف اٹھایا تھا آئین کی پاسداری کا، مگر پاسداری کی عمران خان صاحب کی وفا کی۔ آئین کے تحت صدر پابند ہوتے ہیں وزیر اعظم کا حلف لینے کے، نہیں لیا۔ آئین کے تحت صدر پابند ہوتے ہیں کابینہ کا حلف لینے کا، نہیں لیا۔ آئین کے تحت صدر گورنر کو اگر وزیر اعظم ہٹا دیں تو صدر پابند ہوتے ہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، عمر سرفراز چیمہ کو عارف علوی نے نہیں ہٹایا تھا، وزیر اعظم نے ان کو ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود عارف علوی نے نہیں ہٹایا۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آئین میں لکھا ہے کہ صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک وہ گورنر رہے گا اور کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اب وہ بھی چلے جائیں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد تیرا کیا ہوگا کالیہ والا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب اس لیے ترلے منتوں پر آ گئے کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر مجھے تو سپورٹ ملنی بند ہو جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب کسی طرح بھی کر کے عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست جنرل فیض حمید کے تبادلے سے پہلے خراب تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد واضح ہو گیا تھا کہ آرمی اور عمران خان کے درمیان معاملات گڑبڑ ہیں، فوجی کمان اور عمران خان کے۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب مزید ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ اب باقی 2 گھر، یعنی 2 گھر چلے ختم ہو گئے، چاروں شانے چت ہوتا ہے نا بندہ، تو 2 شانے تو عمران خان صاحب کے چلے گئے، تو عمران خان صاحب یہاں تک آ گئے کہ سروائیو کر رہے ہیں تھوڑا بہت،
مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی جو دو شانے ہیں نا وہ یعنی آرمی چیف DGI دو شانے یہ تھے. سیاست کل اتنی ہے عمران خان صاحب کی. اور پھر باقی دو شانے چیف جسٹس اور صدر مملکت. یہ ستمبر میں ہو جائیں گے خالی گھر. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا اللہ حافظ. وہ جو الوداع کا عمران خان نے کہا ہے نا وہ پریکٹیکلی اس طرف ہوگا. لوگ سوال اٹھاتے ہیں ووٹ بینک کا. وہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ عمران خان صاحب کے ووٹ بینک کو عمران خان کے اگینسٹ کیسے کیا جائے گا, کیونکہ وہ ایک اچھی تعداد میں ہے. لیکن میں اس کے بعد یہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان اگر ایک انتخاب میں باہر ہو گئے, جو انتخابات ابھی اکتوبر میں ہوتے ہیں, نومبر میں ہوتے ہیں, اس سے آگے جاتے, اس میں اگر عمران خان صاحب باہر رہے, نااہل رہے, جیل میں رہے, یا صرف نااہل رہے, بے شک باہر بھی رہے, تو پھر عمران خان صاحب اس کے بعد آہستہ آہستہ پولیٹیکلی, کیونکہ ابھی تک سیاسی طور پر عمران خان صاحب کا ووٹ بینک سپورٹ وہ تو نظر آ رہی ہے نا کہ موجود ہے لوگوں میں, تو وہ بھی پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں, صدر ریٹائر ہو جائیں گے میرا خیال ہے 9 ستمبر کو. تو جب 9 ستمبر کو صدر ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدر کا انتخاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد کی صورتحال کیا بنے گی وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.